بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اسلامک واقعات کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو قیامت کا منظر بیان کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں سے چل کر مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ نام اس کا عمیر ہے۔ بامشکل اس نے بولنا سیکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ کبھی اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ اور کبھی وہ اکیلا ہی آ جاتا ہے۔ ایک دن اس کا چچا نہیں آیا، لیکن وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا منظر بیان کر رہے تھے۔ جب وہ بچہ واپس پلٹا تو اپنے چچا کو آ کے کہنے لگا، اے میرے چچا، آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا منظر بیان کرتے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ذکر کیا ہے کہ جیسا قیامت کا نقشہ میرے سامنے آ گیا اور جیسے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات اس نے اپنے چچا کو سنائی کیونکہ آج چچا وہاں موجود نہ تھا، لیکن اس کا چچا ازلی بدبخت تھا جس کا نام جلاس بن سوید تھا۔ اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس نے جب یہ بات کہی تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ میرے چچا کیا بول رہا ہے، یہ تو مجھے اپنی انگلی سے لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا کرتا تھا، اس نے یہ کیا کہہ دیا، یہ تو منافق نکلا۔ اس بچے کی تو حیرت کی انتہا ہی نہ رہی کہ یہ کیا ہو گیا۔ پیارے دوستو، پھر اس بچے کے الفاظ ذرا سنیے۔ اس نے کہا کہ اے میرے چچا، اللہ کی قسم، میرے دل کو اگر کوئی اچھا لگتا ہے تو وہ تو ہے۔ میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے کیونکہ تو مجھے انگلی سے لگا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا کرتا تھا۔ مجھے اس لیے تو سب سے زیادہ پسند تھا، مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب تھا تو وہ تو تھا۔ لیکن اب میری یہ حالت ہے کہ واللہ مجھے جتنا برا تو لگتا ہے کائنات میں اور کوئی برا نہیں لگتا۔ اے میرے چچا، اب میرے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کروں اور جو تو نے کہا ہے میں انہیں نہ بتاؤں، اور دوسرا یہ کہ میں انہیں بتاؤں اور جو ہوگا سو ہوگا۔ اس کا چچا جلاس بن سوید کہنے لگا کہ تو ایک بچہ ہے، تیری بات کون سنے گا، جا جس کو چاہے بتا دے۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ پیارے دوستو، اور اب وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے چچا سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے، اس نے کہا کیا ہے؟ تو اس بچے نے ساری بات سنائی کہ اس نے کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ ایک چھوٹا بچہ ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، اور جلاس بن سوید بڑا آدمی ہے، بزرگ ہے، ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی تصدیق نہ کیجیے۔ ادھر جلاس بن سفید کو پتہ چلا تو اس نے قسمیں کھانا شروع کر دیں اور کہنے لگا، یہ تو ایک چھوٹا بچہ ہے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو صحابہ کرام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ تو جب بچے کو پتہ چلا کہ میری بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں کی تو اس بچے نے جولی پھیلا لی اور کہا، اے اللہ، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو مجھے سچا کر دے۔ ابھی اس بچے نے یہ دعا مانگ کر منہ پہ ہاتھ بھی نہ پھیرا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی، محبوب انہوں نے یہ کلمہ کفر بولا ہے، اس نے یہ بات کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پاس بلایا اور کہا کہ خوش آمدید اے بچے، خوش آمدید، تیری گواہی 7 آسمانوں کے اوپر رب نے بھی دی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور کہا، بچے، تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا، تیری بات کی تصدیق رب نے فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنایا۔ تو جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، فرمانے لگے
کہ اے کاش میرے پاس عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے انہیں مامور کرتا۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے نئے آنے والوں دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک واقعات کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔